جی سر صاحب آپ لوگ بہت کام کر رہے ہیں اور واقعی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہر شعبے نے اس زمانے میں ترقی کی ہے اور بہت یکسوئی اور دل جمعی سے کام کیا ہے، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں اور چاہے وہ صفائی کے کرمچاری ہوں، ادیب ہوں، رائٹر ہوں، جرنلسٹ ہوں یا کوئی بھی ہو شخص. اس کووڈ نے ہمیں بہت قریب کیا ہے ایک دوسرے کو، رشتے کو سمجھنے کو، گھر کو، گرہستی کو. لیکن اس کووڈ 19 نے، اس 1.5 سال کے عرصے نے ہمیں سماج کے، معاشرے کے کئی پہلو دکھلائے ہیں. ایک پہلو جو ہمیں بے چین کر دیتا ہے، ہم سوچتے تھے کہ ہم بے حد ترقی یافتہ ہو گئے، ہم 21ویں صدی میں داخل ہو گئے، ہم اب چاند پر اپنا ڈیرا جمانے والے ہیں. لیکن یہ محسوس ہوا کہ ہم خدمت خلق سے بہت دور ہو چکے ہیں اور ہم صرف اپنے چمک دمک اور اپنی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، ان غریبوں کو، ان مزدوروں کو نہیں دیکھا جن کا گزر بسر محنت اور مزدوری پر تھا. مجھے ایک دعا یاد آ رہا ہے، عادل صاحب آپ پسند کریں گے، 7 دن بھگوان کے، کیا منگل کیا پیر، جس دن سوے دیر تک بھوکا رہے فقیر. اب اس سے وہ بھوکا کیسے رہے؟ اس لیے کہ وہ کام کرنے جائے تو بھی اس کے پاس کام کرنے کے لیے مواقع نہیں، سہولتیں نہیں، سامان نہیں، بازار نہیں، مزدوری نہیں. ایک خوف کا ماحول، ایک المیہ، ایسا المیہ جو اس نے ہمیں بہت کچھ سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے پر مجبور کیا. جو لوگ گھر سے دور، بہت دور چلے گئے، اپنے گھر والوں کو بہتر زندگی کے لیے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے علاج اور ان کے رہائش اور ان کی تمام ضروریات زندگی کے لیے، لیکن وہ دور دراز پڑے ہوئے کوئی کام نہیں کر رہے تھے. تو اب ایسے میں وہ اپنے گھر کی طرف نقل مکانی کا ایک نیا تصور ہمارے سامنے آیا، ہجرت کا ایک نیا تصور ہمارے سامنے آیا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے، اور اب ٹرینیں بند، بس بند، سہولتیں نہیں، کوئی رکشے پہ، کوئی سائیکل پہ، کوئی اپنی گاڑی پہ، اور کچھ نہیں تو پیدل چل دیے اپنے بیوی بچوں اور جو ضروریات زندگی کو سامان. پاؤں میں چھالے، سر پر بوجھ، گھر کی یاد، قہر خداوندی سے بچنے کے لیے، اس عتاب سے بچنے کے لیے، اس وبا سے بچنے کے لیے وہ اپنے گھر کو آ رہے تھے. یہ ایک منظر. دوسرا منظر جو شہروں میں کام کرنے والے، وہاں ایک دوسرا منظر سمجھ میں آیا کہ اب پہلی بار احساس ہوا کہ مزدور سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ تم مزدوری کرتے ہو، کیسی کر رہے ہو. اس سے پوچھا گیا کہ تم کس مذہب کے، کس مسلک کے ہو. سبزی بیچنے والے ٹھیلے سے پوچھا گیا کہ تم آواز لگا رہے ہو، تم ہماری بستی میں آئے ہو، کس کو ماننے والے ہو. تو یہ ایک نیا تصور، اور اس تصور نے ہمیں احساس دلایا کہ اگر ہمارے اندر جو شیطان ابھی زندہ ہے اسے دفنانا ہے. یہی کام ادیبوں نے، رائٹرز نے، فنکاروں نے کیا ہے. اور اس 1.5 سال کے اندر جو فن پارے آئے ہیں وہ انہوں نے زمین کو، ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے کہ اب ہمیں دیکھیے. بہت ابھی بھی لیٹسٹ ایک ناول آیا ہے کشکول، عبدالصمد کا. عبدالصمد میں صرف ایک اس شخص کو کہ جو بھیک مانگتا ہے، اپنا کشکول لیے ہوئے بیٹھا ہے، لیکن اب دینے والا کون ہے؟ اور پھر وہ اس کے لحاظ سے ایک منظرنامہ انہوں نے تیار کر دیا کہ جہاں اپنائیت بھی ہے، محبت بھی ہے، جہاں نفرت بھی ہے، سیاست بھی ہے، جہاں اسی سے ہم کل ہمارے یہاں کے تصور تھا، ہم ہندوستانیوں کا ایک تصور تھا، جو ہماری ہندوستانی تہذیب، ہماری روایت ہے کہ ہم اگر اسے ایک ہاتھ دیتے تھے تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنے پاتا تھا کہ ہم کس کی مدد کر رہے ہیں.
ایک نیا منظرنامہ آیا کہ لوگ مدد کرنے والے جن کی مدد کی جا رہی وہ تو بیٹھ پہ چلے گئے ہیں، اور جو مدد کر رہے ہیں دینے والے ہیں وہ بڑے بڑے بینر کے ساتھ اپنی تصویریں کھنچوا رہے ہیں. ایک نیا تصور آیا، فنکار کے لیے ایک نیا موضوع آیا. ایک شخص، گھر گھر کی کہانی ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار بچہ یا بزرگ. اب دونوں کی دیکھ ریکھ اس زمانے میں 1.5 سال میں بہت مشکل کہ بچے کو کہیں انفیکشن نہ ہو. جتنا چھوٹا وہ بچہ ہے شیرخوار بچہ، بزرگ جتنا بڑا بزرگ ہمارا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کہیں استھما کا مریض، دمے کا مریض تو نہیں ہے، لنگس کی تکلیف تو اس کو نہیں ہے، اسے کوئی اور کینسر تو نہیں ہے. کیونکہ اب اسے دکھلانے کے لیے ہم بڑے اسپتالوں میں یا اسپتالوں میں کیسے لے کے جائیں، کیونکہ اب تو کووڈ کا زمانہ ہے. اب تو ان کو بچانا فوقیت ہو رہی. ایسے میں عام مریض یا روزمرہ کی زندگی میں بہت فرق آیا. آپ دیکھیے گھر گھر کی کہانی بن گئی کہ ایسے میں کوئی بیمار یا کسی کووڈ سے بھی نہیں کسی وجہ سے مرا، اس کا انتقال ہوا ہے، تو یہاں انتقال ہونے کے بعد پورے ہندوستان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ گھر، اس گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے، اس کے پاس پڑوس والے کھانے پینے بچوں کے دیکھ ریکھ کا انتظام کرتے ہیں. کریا کرم تجہیز و تکفین کا ساری ذمہ داری قرب و جوار کے لوگوں کو، پاس پڑوس کے لوگوں کو ہوتے ہیں. عزیز تو بعد میں آتے ہیں، دور سے آتے ہیں. یہ خوف کا ماحول کہ کیسے ہم ارتھی کو لے کے جائیں، ہم کیسے جنازے کو لے کے جائیں. یہ منظرنامے ایک عبرت کا مقام ہے، اور اس عبرت کے مقام کو ادیب اور فنکار نے الگ الگ زاویوں سے دیکھا. اس زمانے میں جو میڈیا پہ، کیونکہ میڈیا تو بہت ایکٹیو ہو گیا ہے، میڈیا پہ جو چیزیں آ رہی ہیں ان کے آپ دیکھیے، جو تبصرے، جو خاکے، جو افسانے، جو روزنامچے، یا جو صحافیوں نے اپنی تحریریں لکھی ہیں وہ بہت اہم ہے. بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے آئے. فلمی دنیا میں ہم کہتے تھے کہ بڑی چمک دمک کی دنیا ہے، دور رہنے والی دنیا ہے، لیکن ایسے لوگ بھی سامنے ابھر کے آئے کہ جو عوام میں بالکل گھل مل گئے اور ایسی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ واقعی یہی جنت ہمیں بنانا ہے، یہی ہماری سب کچھ جنت ہے. تو دونوں پہلو، اور بڑی بات ہوئی کہ ہم اس سے بچ گئے ہیں. پہلی لہر، اس کے بعد اب دوسری لہر سے بھی ہم بچ رہے ہیں. خدا کرے کہ کسی طرح سے بھی تیسری لہر نہ آنے پائے. اب ہم سب کی ذمہ داری ہے. ادیبوں کی تو ہے، ادیب تو برابر لکھ رہے ہیں، لیکن اب ان کی طباعت و اشاعت، ان کے ریڈنگ اور ان کو تب پہنچنے تمام مشکلیں ہیں. وہ تو کہیے کہ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سہولتیں ہیں، ورنہ اب ہمیں بھی خود ایکٹیو ہونا ہے. ہمیں خود کو محفوظ کرنا ہے، اپنے قرب و جوار کو محفوظ کرنا ہے، اور محفوظ کرنے کے سب سے اچھے وہی تدابیر ہیں جو بتا رہے ہیں ڈاکٹرز، جو بتا رہے ہیں اور لوگ جو بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے ہمیں دوری بنا کے رکھنا ہے، پاک صاف رہنا ہے، اور ہمیں وہ تمام دوائیں اور انجیکشن اور لینا ہے جس سے کم از کم ہم خود بھی محفوظ ہوں، اپنے گھر کو محفوظ رکھیں، اپنے قصبے کو محفوظ رکھیں، اپنے گاؤں، اپنی بستی کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو محفوظ رکھیں. یہی سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایسے میں پھر ہم ایک بار کہیں عادل صاحب، یہی ادب ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر کے شیطان کو دفنانا ہے، اپنے لالچ کو ہمیں دفنانا ہے. کچھ لوگ تھے جو ہمارے سامنے آئے کہ جو چاہتے تھے کہ صابن بیچ کے بھی پیسے ہم کر لیں، ہاتھ صاف کرنے کے لیے بھی جو چیزیں گورنمنٹ نے یا بہت ضروری ڈاکٹر سے بتائے تھے اس سے بھی کما لے، دواؤں سے بھی کما لے، انجیکشن سے بھی کما لے، یہاں تک کہ گیس سے اور آکسیجن سے بھی کما لے. لیکن ایسے شیطان ہمیشہ رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے اور دفنائے جائیں گے. ہمیں تو قربانی کا جذبہ ہمیشہ ملا ہے،
اور قربانی صرف یہی نہیں ہے، قربانی ہمیں ہے اپنے مال کی، اپنے اسباب کی، اپنے نفس پر قابو پانے کی، اور اسے ہی اپنے دیکھیں اپنے گھر کو ہم نے صاف کیا تو گھر کے باہر کے حصے کو صاف کیا، اور ہر گھر کو صاف کر لیا گیا تو پورا محلہ صاف ہو گیا، پورا محلہ صاف ہو گیا تو بستی صاف ہو گئی۔ اور اسی طرح سے دیکھیے کہ ہم یہ سوچتے تھے، اب کی تو میں سوچتا تھا بہت غور سے اور بہت احتیاط سے کہ یہ جو سویپرس ہمارے آتے ہیں ہمارے بھائی، یہ تو لائق صد احترام ہے جو انہوں نے کام کیا ہے۔ یہ کہ صرف ہم کرسچن کو پڑھتے ہی تھے کالو بھنگی، ارے ہمارے سامنے ہے ان لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ واقعی عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ ہمیں انہیں گلے لگانا چاہیے، ہمیں ان کو اب آگے بڑھانا ہے کہ ان کی بے مثال خدمت ہے۔ ایسے ہی نرسز نے جو کام کیے ہیں، کیا کام کیے ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے، ایسے ہی ان کے اور ہیلپرز، اور پھر اسی طرح سے ڈاکٹرز نے جو کام کیے ہیں۔ آپ نگیٹو پہلو کہ کچھ پہلے ڈاکٹرز لالچ کی ہوں گے، ہمیشہ رہتے ہوں گے، اکثریت ان ڈاکٹرز کی رہی ہے جنہوں نے اپنی فیملی کا خیال نہیں رکھا، اپنے گھر کا خیال نہیں رکھا، اپنے خاندان کا خیال نہیں رکھا، انہوں نے نہیں رکھا کہ مریض کیسے آ رہے، فرض سمجھا انہوں نے کہ ہاں میں ڈاکٹر ہوں، اور اس میں اور واقعی کتنے ڈاکٹر ہم سے گزر گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، کتنے اس طرح سے نرسز ورلڈ وائڈ، اور یہ ہمارے دوسرے کرمچاری جو صفائی کے ملازمین تھے اللہ کو پیارے ہو گئے اسی کووڈ کی وجہ۔ ہمیں ان سے سبق لینا ہے، اور ادب یہی پڑھاتا ہے، ادب یہی سکھاتا ہے۔ ہم جو آپ جو یہ بات ایک شعر میں کہیں گے، ایک افسانچے میں کہیں گے، اور یہ افسانچہ، اس کا پلاٹ، اس کا کردار، اس کا تھیم ہم کہاں سے لائیں گے؟ اپنے قرب جوار سے لیں گے۔ تو یہ تھیم روز ایک نیا تھیم مل رہا ہے ہمیں، روز ایک نیا منظرنامہ ہمیں مل رہا ہے کہ اب بھی ہمیں اسی کو جنت بنانا ہے، اور اسی پر خدا بھی خوش ہوگا، ایشور بھی خوش ہوگا، گاڈ بھی خوش ہوگا، کیونکہ اس میں اسی کا کہا گیا ہے کہ انسان کی خدمت کرو، اور اسی زمین کو ہمیں جنت بنانا ہے۔ کہیں جنت کے لیے ہمیں جانا نہیں ہوگا۔ آپ نے بہت اچھا موضوع چھوڑا ہے، اب ہم بہت میر و غالب اور یہ سب کریں گے۔ انہوں نے میر نے بھی اور غالب نے بھی اپنے زمانے میں دیکھا ہوگا کہ جب وبائیں آتی ہیں، پریم چند نے اپنے زمانے میں دیکھا، کرش چندر نے اپنے زمانے میں دیکھا، راجندر سنگھ بیدی نے اپنے زمانے میں دیکھا، اور ان تمام زمانے کو پینٹس کیا ہے۔ ورنہ پلیگ وغیرہ پہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ادب پارے ملتے ہیں، یا جو ہمارے ہی یہاں فن پارے ملتے ہیں، لاجواب ہے۔ ان کا اس کرب سے گزر کے، اس تکلیف سے گزر کے جو آدمی فیل کرتا ہے، وہ احساس فنکار کے اندر تو یہ خوبی ہے کہ وہ اسی کردار میں ڈھل جاتا ہے، اس کردار کو جو کیفیت بیان کرنا چاہتا ہے، اگر وہ درد میں مبتلا ہے تو خود پہ اپنے اندر وہ درد کی کیفیت مبتلا کرتا ہے، اذیت میں مبتلا ہے، خوف میں مبتلا ہے، یہ تمام چیزوں کو وہ اپنے اندر جذب کر کے وہ ہائی لائٹ کرتا ہے، رقم تراز کرتا ہے، صفحہ کرتاس پر منتقل کرتا ہے، یا زبانی بیان کرتا ہے۔ یہی کام دوسرے لوگ کر رہے ہیں، اللہ نے جس کو جو توفیق دی ہے۔ بہرحال ہم سب دعا کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ جاتے ہوئے اس وبا کو ہم الوداع کہیں کہ الوداع الوداع اے کرونا الوداع، تاکہ ایک اور ہمیں زمانہ مل سکے، ایک اچھا ہمارے بچوں کو خوشگوار زمانہ، کیونکہ ہم بہت ڈپریشن میں گئے ہیں، اور اب اس ڈپریشن سے ہم ابھر کر آئے ہیں۔ ہم ایجوکیشن میں پچھڑے ہیں تو ہم پھر آگے بڑھیں اس ایجوکیشن میں۔ ہم بہت سے اقتصادی طور پر بہت اکنامیکلی ہم بہت پچھڑے ہیں، تو ہم ضرورتاً ان تمام چیزوں پر قابو پالیں اور ان چیزوں کو آگے بڑھائیں۔ یہی ہم سب کا عزم ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ اس میں ہم ہر طرح سے تیار ہیں، کیونکہ اس خدمت میں سکون ہے، نجات ہے، اور ہمیں اس
جذبہ ہے اور اسی میں ہمیں راحت بھی ملتی ہے اور یہ بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں موضوع دیا یہ گفتگو کرنے.